آج غزہ کے بچے ایڑیاں اٹھا اٹھا کے ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں پہنچا۔ یہ جو چند لوگ انسانیت کے نام پہ گئے، اس میں چند مسلم ممالک کے کچھ لوگ بھی شامل ہو گئے، لیکن یہ سارا قافلہ جو گلوبل فلوٹیلا تھا، یہ تو کافروں نے جو ہے وہ انسانیت کے نام پہ اس کو مرتب کیا تھا۔ وہاں جب وہ پہنچے تو یہ بیچارے روز بچے آ کے ساحل کو ان کا انتظار کرتے تھے، یہ بلکتے ہوئے دوائیوں کے لیے ترس رہے ہیں۔ یہ بچے یہ ملبے کے نیچے دبتے ہیں تو ان کے بازو، ہاتھ، پاؤں ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب شدید زخم ہو تو بعض اوقات مجبوراً بازو اور ہاتھ کاٹنے پڑتے ہیں۔ غزہ کے اندر کوئی ایسی دوائی نہیں ہے جس سے جسم کے اعضاء کو سن کر کے بازو کاٹے جائیں۔ ان کے بازو اور ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، ان بچوں کے، بوڑھوں کے، جوانوں کے، عورتوں کے، بغیر سن کیے ہوئے۔ اب ذرا تصور کیجئے کہاں ہیں انسانیت کا نام لینے والے؟ دنیا کے اوپر جو آج کتوں اور بلیوں کے حقوق پر تنظیمیں بناتے ہیں، ان کا مکروہ اور ان کا مکارانہ چہرہ جو ہے وہ بھی بے نقاب ہو گیا کہ وہ ایک طرف تو کتوں کے حقوق پر بات کر رہے تھے اور آج ان کے سامنے بچوں کے، بوڑھوں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جا رہے ہیں اور بغیر سن کرنے والی دوائیوں کے کاٹے جا رہے ہیں، اور کوئی ان کا پرسانی حال نہیں۔ اور وہ یہاں فلوٹیلا کے راہیں روز تک کے واپس مایوس چلے گئے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ جو گریٹا نامی خاتون ہے، اس نے جب یونس کے بندرگاہ کے اوپر رخصت ہوتے ہوئے جتنے بھی شامل تھے، اور بہت سارے لوگ رخصت کرنے کے لیے ان کو آئے تھے، اور انہوں نے جس طرح وہ رخصت کیا، وہ بھی مناظر آپ نے دیکھے ہوں گے، کتنے ان کے جذبات تھے۔ تو اس نے وہاں مختصر سا خطاب کیا تھا، تو اس کتاب کا ایک جملہ یہ تھا کہ اگر میں 100 کلو آٹا بھی غزہ کے بچوں تک پہنچا سکوں اور اس لیے مجھے جان سے مار دیا جائے تو مجھے یہ بھی قبول ہے، کیونکہ وہ بلک رہے ہیں۔ اور جب یہ ان کے جہاز پکڑے گئے اور اسرائیلی بحریہ نے آ کے ان کو گرفتار کر لیا، تو انہوں نے وہ دودھ کے ڈبے اور وہ غذا کے ڈبے جو تھے وہ سمندر میں پھینک دیے کہ سمندر کی لہریں شاید ان تک پہنچا دیں۔ تو ایک طرف یہ چند نفوذ ہیں، 500-400 لوگ تھے، اور دوسری طرف دنیا کی بے حسی دیکھیے اور حکمرانوں کی بے حسی دیکھیے۔ کسی کی بات کیا کریں، ہمیں تو رونا اپنے حکمرانوں پہ آتا ہے۔ من از بیگان گاہ ہرگز نہ نالم کہ با من ہر چکر داں آشنا کرت۔ ہمیں تو دکھ اپنوں پہ ہے کہ 56-57 اسلامی ملک قیامت کے دن رسول اللہ کا کیسے سامنا کریں گے، وہ کس طرح حکمران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جواب دہ ہوں گے، کس منہ سے وہ پیش ہوں گے جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے۔